ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک حیات طیبہ کی ایک جھلک ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ عیسوی لحاظ سے آپ کی ولادت کی تاریخ 20 اپریل سن 571 عیسوی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر سال 12 ربیع الاول کو نہایت عقیدت و محبت و احترام سے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، البتہ اعلان نبوت وہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ نبوت کے اعلان سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے نبوت کی علامات ظاہر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری پیاری والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو درخت یا پتھر رسول معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آتا تو وہ یہ پکار اٹھتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ اس طرح بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ والدین کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جب آپ کی عمر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کھیل کود کی طرف مائل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول باتوں اور لغو کاموں سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین، صادق کا مطلب سچا اور امین کا مطلب امانت دار کے لقب سے پکارنے لگے۔ 12 برس کی عمر میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف پہلا تجارتی سفر کیا اور پھر رفتہ رفتہ تجارتی کاموں میں آپ اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، جب کوئی وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے۔ آپ نہ تو کسی کو دھوکہ دیتے اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتے۔ انہی اعلیٰ خوبیوں کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی عرب میں ایک دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو نہایت پاکیزہ با اخلاق بیوہ تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ نبوت کے 13ویں سال آپ نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی اور کچھ ہی عرصہ میں یہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ کافروں سے متعدد جنگیں بھی ہوئیں، جن میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر کی جنگیں زیادہ مشہور ہیں۔ رفتہ رفتہ عرب کے علاوہ دور دراز کے ملکوں تک اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کی تعداد 11 ہے، جن کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک کی تعداد 7 ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔